بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایران پر امریکی حملہ کا خدشہ. ایران فوجی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا. غزہ امن بورڈ میں پاکستان کو شامل کرنا سازش ہے. مقصد حماس سے ہتھیار ڈلوانا ہے، جب بھارت کو خدشہ ہے کہ ٹرمپ تنازع کشمیر کو بھی پیس آف بورڈ میں لا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپوزیشن 8 فروری کو احتجاج اور جیل بروک تحریک شروع کرنے کا عندیہ دے رہی ہے. کیا اپوزیشن اپنی احتجاجی تحریک سے حکومت پر دباؤ بڑھا پائے گی اور اپنے مطالبات منوا پائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے امسٹرڈیم ہالینڈ سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب اسد مفتی صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو لنک پر ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. جناب اسد مفتی صاحب، امریکہ جو ہے اس نے ایک طرف اپنے بحری بیڑے جو ہیں وہ بیچ دیے ہیں، دوسری طرف ایران نے جو ہے آبدوزیں اور اپنے میزائل سیدھے کر لیے ہیں. ایران پر جو ہے امریکی حملے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے. کیا ایران جو ہے اس فوجی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے پائے گا جیسا کہ وہ اس کا اعلانیہ اظہار کر رہا ہے؟ تھینک یو حضور. دیکھیے صاحب، ایران کا، اسرائیل کا یا امریکہ کا ابھی جو ہے اتنی جسے آپ کہتے ہیں شورٹی سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن تینوں اپنی اپنی جگہ پہ مصروف ہیں. کیونکہ امریکہ دوسری جگہوں پہ بھی پھنسا ہوا ہے، اس لیے وہ براہ راست ایران کے لیے کوئی پروگرام نہ تو ظاہر کر رہا ہے اور نہ ہی اس کے آف دا ریکارڈ میں کوئی آ رہا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بار بار دھمکیاں دے کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے ہم سے معاہدہ کریں، آپ جو ہے ہم سے بات چیت کریں، آئیں بیٹھیں اور وہاں آپ اپنے ملک میں اپنا امان رکھیں. لیکن ایران جو ہے وہ اپنے طور پہ تیاری کر رہا ہے. اس نے ایک غیر ملکی مطلب ابھی انہوں نے مینشن تو نہیں کیا، لیکن غیر ملکی پاور سے انہوں نے کچھ فوجی جو ہے وہ لینے کا سوچا ہوا ہے. اب وہ غیر ملکی کون ہے، کہاں سے ہیں، یہ ابھی ظاہر نہیں کیا جا رہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس وقت غیر ملکی بھی اس بار آئیں گے اور ہم امریکہ کو وہ بات بتائیں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہی اور یہ آخری بار ہے. میرا خدشہ ہے کہ ایران جو ہے شاید کسی کیمیکل کی طرف نہ نکل جائے، کیونکہ یہ الزام عراق پہ بھی لگا تھا، یہ الزام اب سیریا پہ بھی ہے، اور یہ الزام جو ہے میرے خیال میں کہیں ایران جو ہے وہ سچ ثابت نہ کر دے. کیمیکل ہتھیار بنانے چونکہ بہت آسان ہے، اس لیے وہ کوئی بھی ملک بڑی آسانی سے ان کے نوجوان جو اس فیلڈ میں ہیں وہ بنا سکتے ہیں، اور یہ ہے خطرناک معاملہ. اس لیے میرے خیال میں جو ہے ایران اس بار امریکہ سے کچھ نہ کچھ جو ہے آر یا پار کے بارے میں سوچے گا. اور امریکہ چونکہ بہت بری طرح مختلف جگہوں پہ پھنسا ہوا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گرین لینڈ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں چائنا، اس قسم پہ ان کی جواب دہی سوال ہو رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ابھی جو ہے ان کے بارے میں ہم 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ اسرائیل نے بھی دھمکیاں دی ہیں جو میں سمجھتا ہوں یہ صرف دھمکیوں تک ہی معاملہ ہے. لیکن اپنے طور پہ ایران اور جو ہے اسرائیل وہ کافی دیکھ بھال کے اس میں ہے کہ کس طریقے سے ہمیں قدم اٹھانے چاہیے، کیونکہ اسرائیل نے بھی یہ کہا ہے کہ میں پہلے جیسی بات نہیں کروں گا اور پہلے جیسا نہیں ہوگا. لیکن اس میں ایک خبر جو ہے وہ ہے کہ اسرائیل نے 1967 میں کے بعد تک اب جو تھا اس وقت تک سب سے زیادہ فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے. اس وقت اس نے مکمل کیا ہے ابھی حالیہ پچھلے ہفتے میں کہ جو سب سے زیادہ 67 وار کے بعد جو ہے اس وقت ہے. اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس پہ فلسطینی یا امریکہ یا عرب جو ہے وہ خاموش ہیں، لیکن یہ ایک ہے میرے خیال میں اس کو بتانا جو ہے یہ ضروری ہے، اور اس نے جو ہے وہ بتایا ہے یہ بات کہ بھئی میں نے جو ہے اس وقت قبضہ کر رکھا ہے. تو اس لیے جہاں تک یہ بات ہے، وہاں ایران کی جہاں آپ نے انکشافات کیے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، وہیں جو ہے
چین اور روس نے بھی جو ہے وہ تعاون کا ایران کو یقین دلا دیا. آج یہ بھی ایک خبر تھی کہ انہوں نے بھی جو ہے اعلانیہ جو ہے وہ تعاون کا یقین دلا دیا. اور ایران جو ہے اس حوالے سے اب زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنس نظر آ رہا ہے امریکہ کے اور اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے. اس پر آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ دیکھیے، مدد کرنی اور بات ہے، اسٹریٹجی پیکٹ کرنا اور بات ہے، کسی کے ساتھ یونائٹڈ پیکٹ کرنا اور بات ہے. اگر ان ملکوں کے ایران کے ساتھ پیکٹ ہیں تو اس کا یقیناً اثر ہوگا. لیکن مدد کرنے کے لیے تو جیسے ہم پچھلے 75 سال سے کشمیر کی مدد کر رہے ہیں، ویسے وہ بھی مدد کر سکتے ہیں اس کسی حد تک، جس حد تک وہ سمجھیں گے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے باہر کا اندیشہ نہیں ہے. تو لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ایران کی مدد لینی سب ملکوں سے جہاں سے وہ لے سکتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایران کا خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا جو ہے وہ واجب ہے اس وقت. کیونکہ اگر اس وقت کچھ نہیں ہوا تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ کہ وہ نیوکلری جو ہے بھی اور کیمیکل کے ہتھیار کا بھی استعمال کر سکتا ہے. ایک طرف تو ایران جو ہے اس میں پھنستا دکھائی دیتا ہے امریکہ، اور دوسری طرف وینزویلا اور گرین لینڈ میں بھی جو ہے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے خلاف. یورپی جو نیٹو ہے وہ بھی جو ہے وہ امریکہ کے خلاف سخت اس وقت شدید مزاحمت کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ جس بند گلی میں گھس رہا ہے کیا وہ وہاں سے نکل پائے گا، اور کیا اتنی آسانی سے وہ اپنے مقاصد حل لے پائے گا جو کہ وہ لینا چاہتا ہے؟ میرے خیال میں اب ہم ایران سے ذرا ہٹ کے تو گرین لینڈ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ گرین لینڈ میں وہ اچھا خاصا پھنسا ہوا ہے اور اس بار بار یہ کہہ بھی رہا ہے اور اس کے ارادے بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن ڈنمارک کی جو پرائم منسٹر ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے، بہت زیادہ کھل کے آ گئی ہے، اور جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم اگر امریکہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو دیر نہ کرے، جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرے. ہم ہر معاملے میں بات کر سکتے ہیں لیکن ہم خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور یہ جو بات ہے یہ یورپین یونین بھی کہہ رہی ہے، یورپ کے دوسرے ملک بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ایک جو خطرناک بات جو ہوئی ہے آج وہ یہ کہ ہالینڈ کے سابق وزیر اعظم، جو کہ اتفاق سے آپ کو پتا ہے شاید کہ وہ میرا دوست بھی ہے، آج کل نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ خطرناک بھی ہے اور وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حضور اگر کوئی یورپ کا ملک یہ سمجھتا ہے کہ ہم امریکہ کے بغیر اپنا ڈیفنس کرتے ہیں تو وہ ایمکو کی جنت میں رہ رہا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان کو خواب دیکھنے دے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا ہے کہ نیٹو کا سیکرٹری جنرل یہ اگر بات کہہ رہا ہے تو اب یا تو یہ ہوگا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اسے ہٹایا جائے گا کیونکہ یورپ جو ہے یہ نہیں سوچ رہا، یا پھر یہ امریکہ کی ہدایت پہ کیا گیا ہے کہ آپ یہ بات کریں تاکہ کچھ پتہ چلے کون ہمارے ساتھ ہے کون نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ ٹرمپ نے بھی اس پہ جو ہے اسے شاباش دے دی ہے، روتے کو، اس کا نام ہے روتے، مارک روتے، اس کو شاباش دی ہے کہ ویری نائس، آئی لائک یو لائک دس تھنگ. تو یہ ایک جو ہے فیلر چھوڑا گیا تاکہ پتہ چل سکے کون امریکہ کے ساتھ ہے اور کون کھل کے یورپ کے ساتھ ہے. لیکن یہ بیان بڑا خطرناک ہے، اور واحد وہ نیٹو کا سیکرٹری جنرل ہے جس نے یہ دیا ہے. پہلے کبھی کسی ملک کے سربراہ نے یا یورپین پارلیمنٹ کے ممبر نے یہ بات نہیں کی. اور یورپین پارلیمنٹ جو ہے اس وقت بہت اینکشس ہے اور بہت ایکٹیو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو اس لیے میرے خیال میں امریکہ کو بھی جو ہے یہ سوچنا پڑے گا کہ کون اس کے ساتھ ہے اور کون نہیں. جہاں آپ بات کر رہے ہیں گرین لینڈ کی، وہاں وینزویلا کے جو اب حکمران ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہیں جو اب حکمران اقتدار میں ہیں، وہ بھی جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں اور بڑے نا کوفت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب ہم سے نا ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے امریکہ کے. ہاں وہ دیکھیں نا، ابھی میرے خیال میں وہ ساؤتھ امریکہ کی طرف نہیں جائے گا. اس کو اس نے وہی رکھا ہوا ہے جسے آپ کہتے ہیں سرد بستہ، یا اسے کولڈ سٹوریج میں کیا ہوا ہے. ابھی وہ جو ہے اس کے سامنے یہ جو دو تین ہیں یہ ہیں، مطلب وہ یہاں تک ہے کہ ہم اگر گرین لینڈ میں جس طرح ہیں کہ ہم گرین لینڈ سے نیٹو کے ساتھ معاہدہ کر کے لیں گے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے گرین لینڈ کو خرید سکتے ہیں. امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ تم نہیں خرید سکتے.
وہ کم از کم 1 ٹریلین دینا پڑے گا. امریکن کی جو کانگریس ہے وہ کہتی ہے کہ 1 ٹریلین تم اگر صحت پہ لگاؤ, ایجوکیشن پہ لگاؤ, تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت ایک اجاڑ اور بیابان ملک کے. تو یہ سب باتیں امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اس لیے وقتی طور پہ میں سمجھتا ہوں وہ اس کو وینزویلا کو, یا جیسے کہ اس نے کہا ہے دوسرے ملک جو ہے ان پہ بھی میری نظر ہے, تو وہ شاید ابھی ان کی طرف نہ جائے. ابھی گرین لینڈ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور دوسرا اس نے جو وہ سو کارڈ بنائی ہوئی ہے وہ کمیٹی, امن کمیٹی اور اس قسم کی چیز جو ہے اس میں زیادہ پھنسا ہوا ہے. تو اس لیے صدر ٹرمپ سر 2 آنکھوں کے ساتھ بہت جگہ جو ہے وہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں. اس میں ایک تو نیا نیٹو, ایک نیا اقوام متحدہ کی طرز کا پیس بورڈ, سو اس طرح کے وہ جو چیزیں کر رہے ہیں اپنا صدر ٹرمپ, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا واقعی اقوام متحدہ کو مائنس کر کے پیس بورڈ کو آ کے لایا جا رہا ہے, اور جیسا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایک نیا نیٹو بنا سکتے ہیں, ہمیں اس نیٹو کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پہ اتنا عرصہ خرچہ کرتے رہیں اور اب آگے بھی کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ایک نیا اقوام متحدہ پیس بورڈ کی شکل میں اور ایک نیا نیٹو جو ہے وہ امریکہ لانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ صاحب نیٹو کے بارے میں تو یورپین کہہ رہے ہیں, یورپین پارلیمنٹ اور اس کا ملک کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا نیٹو بنائیں گے. یو این او سم تھنگ اندر, کیونکہ اس سے پہلے وہ نیشن تھی, اس کے بعد جو ہے اب یو این او ہے. یو این او کو تبدیل کرنا اور اس کے مستقل ممبر رکھنے اور وہ سارا لمبا پروسیس ہے. میرے خیال میں یو این او کو بھی وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا, لیکن سوچنے والی یہ بات ہے. اور امریکہ نہیں, پھر اصل مفتی صاحب اس نے یہ اظہار کیوں کیا کہ جناب ہم نے بہت خرچہ اس پہ کیا اور اس کے نتائج وہ نہیں نکلے؟ صدر ٹرمپ نے کہا ہم مطمئن نہیں ہیں اس سے, اپنا اقوام متحدہ سے, ہم جو ہے وہ یہ پیس بورڈ کو لے کے آگے چلیں گے, نہ صرف وسطیٰ تک بلکہ دیگر ممالک تک بھی لے کے جائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں یو این او پہ اور پیس بورڈ جو اس نے بنایا. یو این او میں چونکہ سب سے زیادہ فنڈز اسی کے ہیں, اس لیے وہ اس طرح کھل کے بات کر رہا ہے, اپنے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ میں پیسے دے رہا ہوں, میں اس پہ لگا رہا ہوں, فنڈ دے رہا ہوں, تو آپ جو ہے میری بات سنیں گے. لیکن جو باقی ممبر ہیں 6, ان کو کون سنے گا؟ وہ اس کے خلاف یا اس کے متعلق بڑی آسانی سے بات کر سکتے ہیں, اور وہ کریں گے جب اس نے قدم اٹھایا. دیکھیے 38 ٹریلین کا قرضہ ہے اس وقت امریکہ پہ, وہ کس منہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ فوجی طور پہ بہت بڑا ہے, اس کے پاس اسلحے کے خزانے ہیں, نئے نئے ایجادات ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن 38 ٹریلین کو معمولی رقم نہیں ہے. اگر اس کا اپنا یہ حال ہے تو وہ یو این او کی طرف کیسے ہاتھ بڑھا سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے, جبکہ اس کے دوسرے ممبر بھی امیر ہے یا ان کے پاس بھی اسلحہ ہے, چین ہے, روس ہے, فرانس ہے, جرمنی, سچ جیسے بھی ہے مستقل ممبر, وہ اس کو اپنی مرضی تو نہیں کرنے دیں گے. یہ کر سکتا ہے صرف نیٹو میں مداخلت, اور نیٹو میں مداخلت کرنے کے لیے یورپ ویلکم کہتا ہے کہ ہم نہیں بنا لیں گے. اب جو میں نے آپ کو ابھی روتے کی بات کہی ہے, یہ ہمیں ایک اور بات بتا رہی ہے کہ یہ خبر کیوں آئی گئی, کیوں سامنے لائی گئی. اتنا بڑا عہدہ اس کے پاس اور پورے وہ یورپین نیٹو کو پریزنٹ کر رہا ہے اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے. تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے جو بھی کہہ رہا ہے. اور اگر وہ ہم چلے جائیں فلسطین پہ, تو وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے بہت پہلے کہ وہ فلسطین کو اس کی نظروں سے نہیں دیکھتا جس نظر سے فلسطین دیکھتے ہیں. اس کو ایک تو حماس سے پرابلم ہے, کیونکہ حماس سے اسرائیل کو پرابلم ہے. باقی اس وقت جو ہے سب سے زیادہ زمین اسرائیل کے پاس ہے مغربی کنارے کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں وہ لگژری چیزیں بنائیں گے, وہاں عمارتیں بنائیں گے, سوئمنگ پول بنائیں گے, ہالیڈے ان بنائیں گے اور کسینو بنائیں گے, جو اس نے اپنے مختلف اس میں بنائے ہوئے ہیں طریقے سے. اور دوسرا پیس قائم کرنا میرے خیال میں جو وہ کر رہا ہے یہ ایک اور چیز ہے, اور پیس کیپنگ وہ اور چیز ہے. اب جو پیس کیپنگ کے لیے گئے ہیں یہ تو ہے یوں ہی ہے نا کہ آپ اہل مجھے مار, وہ عربوں سے بھی اپنے اختلاف رکھیں گے, کر لیں گے, اور فلسطین سے بھی کر لیں گے, حماس سے بھی کر لیں گے. لیکن مراد یہ ہے کہ امریکہ سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ پیس نہیں ہے بلکہ یہ زمین کے ٹکڑے کی بات ہے. پیس جسے ہم کہتے ہیں, پیس آف ارتھ جو ہے یہ اس کا معاملہ ہے, یہ پیس یا امن کی بات نہیں ہے.
ان کو بھی سمجھ میں آ اچھا، رہی تو ہے. اس بات میں پھر حقیقت ہے اسد مفتی صاحب کہ پاکستان کو جو اس میں شامل کیا گیا وہ بھی ایک سازش کے تحت ہی کیا گیا، وہ پیس کے لیے نہیں بلکہ حماس کو جو ہے وہ اس کے ہتھیاروں سے ہٹانے کے لیے اور اس کو مائنس کرنے کے لیے شامل کیا گیا؟ لیکن پاکستان کی بات اب پھر اس پہ کیسے آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ پیس یار بورڈ کا آپ باہر اہم سب نکل سے کے پہلے دیکھیں. رکن ہے، تو آپ بات تو آئے گی جب آپ بات کر رہے ہیں پیس کی تو. سنیے مطلب کہاں امریکہ، کہاں پاکستان، کہاں اسرائیل، یہ سب باتیں کہاں جو ہے وہ اس میں پھر اب بنتی ہیں. پاکستان سے اسد مفتی صاحب امریکہ دور نہیں رہا ہے. اب تو پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کے فیلڈ مارشل ہیں، اور جو ہمارے میاں شہباز شریف ہیں وہ بڑے ان کی تعریفیں کرتے ہوئے جناب صدر ٹرمپ نہیں تھکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے علانیہ جو بات کی ہے بالکل حقائق پر مبنی کی ہے کہ میں نے کئی لاکھ اربوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. دیکھیے وہ امریکہ جو کہہ رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اس وقت جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری مدنیات، ہماری جو ہے وہ اس نے کہا کہ پیٹرول اب پاکستان سے جایا کرے گا دنیا میں، یہ سب باتیں. تو کیا آپ بھی یہ بات واقعی ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حمایت جو امریکہ کر رہا ہے وہ بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی سازش کے، سازش لفظ میں کہہ رہا یہی ہوں، میں اور آپ سے بغیر پوچھا کسی... تھا، یہی میں پوچھ رہا تھا کہ پاکستان کو کیا پیس بورڈ میں ایک سازش کے تحت جو ہے وہ داخل کیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیے، پاکستان کو پیس بورڈ پہ یوں ہی شامل کیا گیا ہے کہ وہ اس کی امپورٹنسی، اہمیت جو ہے بڑھے گی، جو کہ اس نے خود چاہا ہے. نہ صرف یہ کہ امریکہ یا اور دوسرے ملک، اس نے خود چاہا کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے تاکہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنا کچھ ہولڈ کر سکے، لوگوں کو بتا سکے، اور خاص طور پہ مسلم کو اور پاکستانیوں کو کہ ہم دیکھیں امن قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ سے ہمارے تعلقات ہیں، اور یہ ہے وہ ہے. لیکن صحیح بات اور ایمانداری کی بات مجھے یہ ہے اپنے بارے میں لگتی کہ مجھے ابھی تک صحیح طور پہ سمجھ نہیں آ سکی کہ امریکہ پاکستان کی آؤٹ آف وے جا کے کیوں حمایت کر رہے ہیں. سچی بات ہے، میں مطلب کہنے کو تو کچھ کہہ سکتا ہوں کوئی بھی، لیکن مجھے خود بھی تسلی نہیں ہوگی اس معاملے میں کہ اس کی یہ وجہ ہے. میری نظر میں صرف ایک چھوٹی سی وجہ ہو سکتی ہے جو کہ بہت بڑی وجہ ہے، جو میں نے آپ کو چند مہینے یا سال بھر پہلے کہی تھی، یا آپ کو نہیں کہی تو کسی اور انٹرویو میں کہا ہوگا. وہ یوں تھی کہ پاکستان آرمی کو انہوں نے آہستہ 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 ڈسپرس کرنا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل طور پہ ان کے قابو سے باہر ہو رہی تھی، جس میں انڈیا بھی شامل تھا، جس میں اور بڑے ملک شامل تھے، اور خاص طور پہ نیوکلیئر پاور. تو یہ ایک دم اسے ختم نہیں کر سکتے تھے. میرے خیال میں یہ 2-3 سال کی بات ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن مجھے پھر بھی اس بات میں اتنا وزن ابھی نہیں لگ رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ ڈسپرس کر رہے ہیں یوں کہ اسے مڈل ایسٹ میں بھیجیں گے، یہ جو ہے اسرائیل کا اور ان کا مسئلہ فلسطین کا اس میں بھیجیں گے، کچھ اس میں دوسرے ملک جو ہیں 22 ملک ہیں مڈل ایسٹ کے، ان میں 5-5 10-10 ہزار بھی بھیجے تو پاکستانی فوجیوں کی عید ہو جائے گی، کیونکہ 2 انہیں تنخواہیں ملیں گی، ایک تو اس گورنمنٹ سے جہاں بھیجی جائے گی، اور دوسری پاکستان گورنمنٹ سے جو بھیجیں گے. لیکن تو اس طرح پاکستان نے ہولے تو، کر جی اسد مفتی صاحب، پاکستان نے تو علانیہ کہہ دیا ہے کہ وہ پیس کے لیے شامل ہوا ہے، اپنے اسلامی ممالک کی آواز اٹھانے کے لیے، فلسطینیوں کے مفادات کے لیے وہ اس میں شامل ہوا ہے. وہ کسی آرمی کے حوالے سے، نہ کسی حماس کے ساتھ لڑنے کے لیے، نہ ہی کسی فوجی کارروائی کے لیے اس میں شامل ہوا ہے. اچھا، تو میرے خیال میں پھر اس سوال کا جواب آپ کو اسحاق بہتر دے سکتے ہیں، وہ دے داڑھی دیا جی، والے جو انہوں نے ہیں کہہ دیا تارڑ لگ بہتر بھگ. دے سکتے ہیں، پھر وہ خواجہ آصف بہتر دے سکتے ہیں. پاکستان جو کہتا ہے اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے. اس پہ آپ یقین کر لیجئے، میں تو سننے کو بھی تیار نہیں ہوں کہ بھی وہ کیا کہتا ہے. امین، میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو ہے پاکستان جو اگر وہ گیا ہے مینجمنٹ کمیٹی میں تو وہ امریکہ اور اسرائیل کا حکم مانے گا. چلیے آپ حکم کو چھوڑ دیں، آرڈر کو چھوڑ دیں، ان کی رائے مانے گا، ایسے کر لیتے ہیں. I mean, how is possible کہ پاکستان جو اپنے طور پہ وہاں پیس کے چلے وہ سر اپنا ایک مضبوط آواز کے ساتھ فلسطینیوں کی، اسلامی ممالک کی رائے جو ہے اس کا تو اظہار کرے گا نا وہاں پہ. فلسطینیوں کے کسی آدمی سے، حماس کے کسی آدمی سے آپ نے سنا ہے پاکستان کے لیے ویلکم؟
کچھ سنا ہے کسی نے کہا ہے ویلکم؟ ناٹ ایٹ آل. اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم یہودیوں کو اس کو ٹرکی کو اور قطر کو نہیں آنے دیں گے, اور انہوں نے وہاں تو آنے کے لیے بالکل اجازت نہیں کی. جو آپ نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ اس میں بھی لانا چاہتا تھا ٹرمپ, جس میں پاکستان شامل ہے, لیکن اس میں 6-7 ملک ہیں, وہی نہ اس میں قطر ہے نہ اس میں ٹرکی ہے. وہ بات امریکہ نے بھی مانی اور انہوں نے خود بھی مانی. تو اس لیے کسی آدمی نے, کسی عرب ملک نے, خاص طور پہ فلسطین نے پاکستان کو ویلکم کہا ہے. وہ تو یہ ہے نا کہ جو امریکہ کہے گا اس وقت وہی ہوگا پاکستان کے ساتھ. فلسطینی تو وہاں پہ کیا ویلکم کہیں گے؟ فلسطینیوں کا تو نہ کوئی نمائندگی ہے, نہ ہی فلسطینیوں کو بیچ میں لایا جا رہا ہے, نہ ہی فلسطین ایک آزاد ریاست کی بات کی جا رہی ہے. وہ تو بقول آپ کے, جیسے آپ ہر پروگرام میں کہتے آئے ہیں کہ وہ تو فلسطینیوں کو عرب ممالک میں بانٹ رہا ہے, اور وہ جو آپ کا بتا رہے ہیں گریٹر اسرائیل کا جو ہے, اور امن کے حوالے, اپنے امن کے حوالے سے وہ جو ان کا منصوبہ ہے اس پر امریکہ عمل کروا رہا ہے. بالکل میں یہ بات کہہ رہا ہوں, پھر سے دہراتا ہوں کہ ان کا جو ہے فلسطین ریاست جتنی ہے جیسے وہ نہیں ہے جو پہلے والی تھی, لیکن ان کے آفس بیرر بدستور موجود ہیں. حماس جو موجود ہے, کوئی بھی آدمی کسی بھی دفتر سے انہوں نے یہ ایشو نہیں کیا کہ پاکستان ہمارا بردر ملک ہے, اس کو آنے دیں, ہماری مدد کرے گا. نو, ناٹ ایٹ آل. نہ فلسطینی نے نہ حماس نے. پاکستان جو کر رہا ہے, جیسے کہ ابھی پاکستان میں بھی پڑی ہوئی یہ بات کھل کے سامنے نہیں آ رہی کہ ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے. جی اسرائیل نے کہا جی ہم محبت کے لیے جا رہے ہیں, ہم یہ سب باتیں وہ کیے جا رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے حالات بڑھتے جائیں گے, جیسے جیسے ان پہ کوئی بات ان کو کہی جائے گی, جیسے جیسے ان کو آرڈر ملیں گے, اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ وہ اس پہ پورا عمل کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ ان کو رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں. یہ ساری باتیں اس کے بعد ہیں. کہ دعوت میں شامل, دعوت نامہ دیا گیا اور وہ علانیہ سب کے سامنے جو ہے وہ شامل ہو گئے, سائن بھی کر دیے. لیکن اب صرف یہ جو اگلی بات ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم, کیونکہ وہاں تو 1 ارب جو ہے وہ ڈالر دینا ہے, تو وہ تو ہم نے نہیں دینا, اور نہ ہی ہم نے ان کے کسی کاروبار میں شامل, ہم تو صرف قیام امن کے لیے اور فلسطین کے مفادات کے لیے شامل ہو رہے ہیں, اور بس وہیں تک ہی رہیں گے. ہم اس کے علاوہ جو ہے آواز اٹھانے تک رہیں گے, اس کے آگے نہیں ہم نے رہنا, نہ ہی ہم نے حماس کے ساتھ لڑنا ہے. جناب اس پہ تو میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتا. جو پاکستان کہہ رہا ہے وہ اسی پہ قائم رہے گا, جو آج تک اس نے کہا اسی پہ قائم ہے, یا جو فیوچر میں یہ کہے گا وہی کرے گا. تو اس پہ تو میں بیٹھ نہیں سکتا. ڈالر دے گا ہی نہیں تو کیسے ان کی اس منصوبے کا حصہ بنے گا؟ یہ تو آپ نے خود ہی بات بتا دی, جب وہ دے گا ہی نہیں, اور وہ پوری پلاننگ کا امریکہ کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے, پاکستان کو بھی پتا ہے میرے پاس نہیں ہے, اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ نہیں دے سکتا, تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی اور راستہ نکالیے. لیکن پاکستان نے پوری دنیا میں ایک ہوا تو دکھا دیا نا کہ جناب ہم عربوں کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں, فلسطینی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مسلمان ہیں, یہ تو اس نے کر دیا. اب اس میں شامل ہو, پریکٹیکل ہو, کوئی ایکٹیو ہو, یہ ایک دوسری بات ہے. جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ جی وہ 1 ارب کہاں سے لائیں گے, اور میرے اپنے بھی خیال میں کہ 1 ارب دے کے آپ اس ہاسپٹل میں داخل ہوں یا اس کالج میں داخل ہوں, تو یہ تو بے وقوفی ہوگی نا. 1 ارب آپ اپنے عوام پہ لگائیں. تو آپ اسرائیل پہ جا رہے ہیں, کشمیر کا مسئلہ آپ جو بتوں رکھ رہے ہیں, ایران آپ کے خلاف ہو رہا ہے. اب وہ جو ہے افغانی وہ آتے ہیں کر کے ٹوٹ جاتے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, آتے ہیں پھر مڑ کے نہیں آتے. تو یہ کیا سیاست ہے؟ اور اس پہ آپ مجھ سے بحث کروا رہے ہیں. میں اس پہ کیا بحث کروں؟ روز دھماکے ہوتے ہیں. بات کی ہے, اور جہاں انڈیا کی بات کی ہے تو پاکستان تو چلے شامل ہو گیا, انڈیا نے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا کہ وہ شامل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, بلکہ اس خدشات کا اظہار جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ وہ کہیں وہاں کشمیر کا مسئلہ جو ہے اگر پاکستان شامل ہو گیا, یا ٹرمپ سے کہہ کے, یا ٹرمپ خود ہی کئی دفعہ پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ ثالثی کر سکتا ہے, تو اس مسئلے کو نہ لے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی چاہے خواہش پر یا اظہار پر, یا اس وقت جو تعلقات اچھے جا رہے ہیں اس پر, یا امریکہ خود ہی بھارت کی یہ جو خدشات ہیں اس میں کشمیر کو لا سکتا ہے, اور کیا بھارت کے خدشات پورے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں صاحب یہ تو جو ہے بڑی اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی مجھے بتانا پڑے گا کچھ نہ کچھ. جی جی 38 ٹریلین قرضے والا ملک 10 ٹریلین کی اکانومی کو دھمکی دے سکتا ہے, یا وہ کشمیر کے بارے میں آ سکتا ہے, یا وہ چڑھائی کر سکتا ہے, یہ بڑی مذکا خیز بات ہے. وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. انڈیا کی اس وقت 10 جو ہے 10 ٹریلین جو ہے اکانومی ہے, اور کل جو ہے یورپین یونین نے اس سے معاہدہ کیا ہے تجارت کا, کل ہی
کل چین کے پرائم منسٹر نے دہلی میں کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور دوست ہمسائے ہیں. یہ کل کی جو ہے خبریں ہیں. تو آپ امریکہ کی اس کو کشمیر پہ اس سے کرنے کا تو پتہ نہیں کس طرح کس حوالے سے یہ بات کرتے. یہ بات ہوئی ضرور تھی اور یہ خدشہ ہے, اور یہ سب سے پہلے ہوا بھی انڈیا میں ہے, کیونکہ وہ کوئی لوگ اپنی بات چھپاتے نہیں ہیں. یہ انہی کے جرنلسٹوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, تو انڈیا کو سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانے چاہیے. اور انہی جرنلسٹوں نے اب یہ بات کہی ہے کہ جو ہے انڈیا کو اگر یہ اس میں داخل ہوتا ہے کیا جو امریکہ کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے, تو اس کو مڈل ایسٹ میں اپنے مفادات جو ہے ان پہ زد پڑے گی, اس کے بارے میں وہ سوچ سمجھ کے کرے. انہی جرنلسٹوں نے کہا ہے کہ جو رضا شاہ پہلوی کہتا ہے کہ میرے آنے پر انڈیا کے تعلقات اور بھی اچھے ہو جائیں گے, خمینی نے اس کے بعد فوراً جواب دے دیا کہ انڈیا سے ہمارے تعلق اسلام آنے سے بھی پہلے کے ہیں, ہم انڈیا کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. یہ رضا شاہ پہلوی کے جواب میں ہے, کیونکہ وہ بہت اینکشس ہے انڈیا سے تعلقات بنانے میں. لیکن اب جو رجیم ہے مولویوں کی وہاں خمینی کی, وہ کہتی ہے کہ انڈیا سے ہمارے تعلقات صرف یوں ہی اچھے نہیں ہیں, وہ اسلام آنے سے بھی پہلے کے. تو یہ سب باتیں امریکہ کو بھی پتہ ہے, لیکن امریکہ کی دھمکیوں پہ کون جاتا ہے. ایک امریکہ تو پاکستانیوں کے لیے نا جو وہ کہتا ہے وہ فیلڈ مارشل دی بیسٹ وہ شروع کر دیتے ہیں. خدا کا خوف کھاؤ یار, آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہی. نہ کوئی آپ کے ہاں انالیسس اچھا کرتا ہے, ٹھیک کرتا ہے, جانتا ہے. وہ سمجھتے ہیں جی انڈیا نے کہہ دیا, جی انڈیا نے کہا, تو پھر ہم کیا کریں جی انڈیا نے. بابا انڈیا میں تو آپ پرائم منسٹر چوری کرے تو وہ بتا دیں گے, کچھ قتل کرے تو وہ بتا. آپ کے ہاں تو یہ ہے کہ بندہ کچھ بات کرے تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ انڈیا سے مقابلہ نہ کیا کریں اپنا, پلیز فار گاڈ سے. ہم نے حالات حاضرہ پہ آپ جیسی اہم شخصیات کا تبصرہ تو لینا ہے نا, اس لیے انڈیا کی بات کی جاتی ہے اور لوگوں کو حقائق سے جو ہے وہ روشناس کروایا جاتا ہے, جو کہ آپ کے بقول وہ روشناس نہیں ہو پاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے حقائق تک پہنچ سکے. اگر دیکھا جائے حسن مفتی صاحب, تو انڈیا جہاں یورپین تمام سے جو ہے یورپی یونین سے تجارتی معاہدے کر رہا ہے, وہیں اور دبئی سے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ اپنا ادھر پاکستان کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے جو ہے اس کے خدشات جو ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. یہاں خسارے کی بات ہو رہی ہے, یہاں مہنگائی کی بات ہو رہی ہے, اور تجارت کم ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ ہماری برآمدات کم ہے لہٰذا ہماری تو مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں کیسے جو ہے وہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اور کیسے جو ہے ایک خوشحالی اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے؟ جی صاحب, یہ بات آج کی ابھی کی نہیں ہے, سمجھے نا. یہ بات پاکستان کو بہت پہلے کرنی چاہیے تھی, جو کہ وہ اپنی سیاست میں اور اپنی دوستیوں میں جو وہ نہیں کر سکا, اور آج بھی پیچھے اور لوگوں کی حالت بد سے بدتر ہوتے جا رہی ہے. آپ تجارت کریں گے تو کریں گے انڈیا کے ساتھ, آپ چل ہی نہیں سکتے اس کے بغیر, ایسے ہی رونا دھونا رہے گا. چاہے امریکہ اپنے جہاز سے لا کے $1 بلین آپ پہ پھینک دے, آپ کے ملک پہ پھینک دے, آپ چل ہی نہیں سکتے. جو تجارت ہے وہ بہترین جو ہے ہمسائے ملک کے ساتھ ہے, جو اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے آپ کو بیچنے کے لیے, آپ کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں اس کو دینے کے لیے, اور سستی, کوئلے سے لے کے نمک تک سب کچھ آپ دے سکتے ہیں. آپ اس طرف نہیں آ رہے. اس لیے پہلی بات تو میری یہ آپ لے لیں کہ آپ کے حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے بغیر اس کے انڈیا سے تجارت کے. اب آپ نے دشمنی پالی ہے تو اسے نپٹیں, اس کو ایسا بنائیں فارمولا جس سے عوام میں خوشحالی آئے. جو آپ کے امیر دوست ہیں وہ آپ کی مدد کریں, جو اور آپ کے دوست ہیں اسلحہ دینے والے وہ آپ کی مدد کریں, یا کم از کم اسلحہ دے کے آپ بھارت کے کسی حصے پہ قبضہ ہی کر لیں تاکہ جو ہے بات تو آگے بڑھے, کچھ پتہ تو چلے. اب وہ جو 7 سے 9 بن گئے وہ کیا ہے ایروپلین, یہ میں تو کبھی اس پہ جو ہے ناراض یا غمزدہ. وہ تو دنیا کے چہتے اور دنیا پر حکومت کرنے والے جناب صدر ٹرمپ بناتے ہیں, ہر تقریر میں وہ ایک جہاز کا اضافہ کرتے ہیں, اور یقیناً وہ پھر کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے. دنیا کی سپر پاور تو غلط بات نہیں کرے گی نا, اپنا مذاق نہیں اڑائے گی. لگ تو ایسے رہا ہے کہ 15-20 طیارے جو ہیں وہ گرائے ہوئے ہیں, بات 7-8-9 تک چل رہی ہے. اگر آپ کا یہ جملہ ٹھیک ہے کہ دنیا کی سپر پاور ہے کہ وہ غلط بات تو نہیں کرے گی, تو پھر جو وہ دنیا میں کر رہا ہے نپٹیں.
सुपर पावर है, वो गलत बात तो नहीं कर रही कि लाइए साहब वेनेजुएला पे भी मैं करता हूँ, लाइए साहब मैं ग्रीनलैंड पे भी करता हूँ, लाइए साहब मैं ताइवान को भी देख लेता हूँ, फिर वो गलत बात है। ऐसा नहीं होता, सियासत में ऐसा नहीं होता। आप देखिए, अपने मुफादात देखते हैं सबसे पहले, वो आप देखते नहीं है। आपके हर हमसाये से झगड़ा है, और जिस हमसाये से झगड़ा नहीं है वो आपको इसलिए दे रहा है कि आप दूसरे हमसाये से झगड़ा जारी रखें। जिस दिन आपने दूसरे हमसाये से सुलह कर ली, वो भी हाथ खींच लेगा, या कोई और स्ट्रेटेजी बनाएगा, या वो उसी हमसाये से बात कर लेगा जिसकी आज आप मुखालफत कर रहे हैं। एक दौर में हिंदी चीनी भाई भाई भी थे, आज नहीं है, इसलिए कि आज पाकिस्तानी चीनी भाई भाई है, तो ऐसा वक्त तो सियासत पे आता है, ऐसी बात तो होती है। तो इसलिए सियासत पे बात करें। इसमें एक बात रह गई थी मुफ्ती साहब, रशिया की जो बात होती है इंडिया की, कि वो रशिया से तेल में उन्होंने कहा कमी कर दी है इंडिया ने, लेकिन इसके बावजूद आज ही अमेरिका ने फिर इल्जाम लगाया कि नहीं, इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद कर यूरोप में जो है वो फरोख्त कर रहा है और इसका फायदा रशिया को हो रहा है, लिहाजा हम इस पर मजीद सख्त जो है वो टैरिफ लगाएंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इस हवाले से मैं ये कह रहा हूँ, वो खबर मैंने बताई भी नहीं अभी, वो यूं है कि आपकी बात वो आधी सच है, यूं कि उसे तेल लेना रशिया से बंद कर दिया, उसने कह दिया कि हम नहीं लेते। आज की खबर है कि यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है। अब इंडिया लेगा और यूरोपियन यूनियन को भेजेगा, ऐसी बात नहीं है। वो प्रेशर डाल रहा है इस बात पे कि आप ना लें, वो नहीं लेते हो, कहते हैं कि साहब हम कोई और ढूंढ लेंगे। जाहिर है उनकी इकॉनमी तो चलनी चाहिए। तो ना सिर्फ टैरिफ बढ़ाने के लिए या इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए, वही तो आपने अभी बात की थी कि बड़ी ताकत झूठ नहीं बोलती है, वो क्यों झूठ बोल रहा है? इसलिए कि उसे अब जमा रखनी है अपनी ताकत को, उसे पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है, उसे जो है लोगों को बताना है कि मैं अमेरिका हूं, और वो आया ये कह के कि मैं इसे पुराना अमेरिका बनाऊंगा जिसका पूरी दुनिया पे राज होगा, जो कोई भी बात बगैर पूछे अमेरिका से नहीं करेगा। और वो राइट है, वो ठीक कह रहा है, वो थानेदार बनना चाहता है। अब बात फिर वही आ जाती है जो कि मैं समझता हूँ, कोई भी आप बात करें बेसिक जाए, आपने मुसलमानों ने बनाया है अमेरिका को थानेदार, अब भुगते। इसमें झगड़ा क्या? भाई देखिए, दो ताकतें थी, अमेरिका सांस भी लेता था तो रूस से पूछ लेता था, रूस कुछ करता था तो वो उससे पूछ लेता था मैं यहां तक जाऊंगा, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? वो कहता था नहीं, तो वो अपना काम करते थे दोनों। आपने उसको खत्म करके अमेरिका को थानेदार बना दिया, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो अब भी उसी निजाम के साथ हूँ। चीन आ रहा है जिस पर अमेरिका ने कहा है कि वो हम मिल रहे हैं, हमारी आपस में मुलाकात हो रही है, चाइना की आना चाहिए। बैलेंस तभी होगा, अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका के फेवर में बात तभी जो है बन सकेगी कि अगर दूसरा थानेदार होगा। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक थानेदार इलाके का लगाते हैं तो जाहिर है कि वो थानेदार है, जो चाहे करे। तो इसलिए ये हमारा कसूर है, मुसलमानों का कसूर है, खास तौर पे पाकिस्तान का कसूर है, जिसे आप बार बार ला रहे हैं, जिसका अपना कुछ नहीं है। वो खेल में भी सियासत को लेके आया हुआ है, पाकिस्तान के साथ जो है वो एक कुत्ते का वैर किया हुआ है, जो यहाँ नहीं खेलेगा वहां नहीं खेलेगा। अब उसने बांग्लादेश के साथ भी जो है वो कर लिया। अगर देखें, इसराइल अपना श्रीलंका में पाकिस्तान को खेलने की इजाजत दी जा रही है कि हम एक नेक्स्ट वेन्यू पर खेल लेते हैं, तो बांग्लादेश को भी दे के एक अच्छी टीम जो इतने अरसे से खुद को और इन 6 में 7 में थी, उसमें उसको निकाल के दूसरी टीम को सिर्फ इस वजह से कि हमने दूसरे वेन्यू पे उसे नहीं खेलने देना, ज्यादती नहीं है बांग्लादेश टीम के साथ? देखिए साहब, ये जो हो रहा है इस पे आप बात कीजिए, अपने लोगों को बताइए, जो भी झूठ सच बोलना है मैं नहीं इस पे बात कर सकता। मैं ये बात कर सकता हूं कि ये बातें शुरू कैसे हुई थी, कहां से शुरू हुई थी, और ये बातें कैसे खत्म हो सकती हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट के खिलाड़ी मारे गए हैं, ये सियासत है। क्रिकेट में सियासत जो है वो हुई है, आज से नहीं बहुत पहले बाकायदा मारे गए हुए, गोलियों से मारे गए हैं, ये एक चीज। दूसरा ये है कि मैं आज बांग्लादेश पे तो ICC की सियासत दी और क्रिकेट नहीं छोड़ सकता, ना ही पाकिस्तान जो है क्रिकेट वो ICC पे छोड़ सकता हूं। बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश की क्रिकेट को क्रिकेट बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश के खिलाड़ी अपने खिलाड़ियों से ज्यादा अपनी टीमों में शामिल करने वाला इंडिया। बांग्लादेश की ये हिम्मत कैसे हुई
کہ وہ پاکستان کے پیچھے چل کے کہہ دے کہ جی ہم تو نہیں لائیں گے، تو ہم تو نہیں لیں گے، تو ہم تو نہیں کریں گے، ہم نے بنگالی ماں کا دودھ پیا ہے تو جاپانی ماں کو اب کریں، اب اس کا مقابلہ کریں۔ اس کو نکال کے باہر نکال دیا گیا، جو کہ میں آپ کو بتانے لگا تھا ایک دن فون کر کے کہ یہ آج کی خبر ہے، اس وقت ایک ہفتہ پہلے کی بات تھی۔ اس وقت مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسکاٹ لینڈ کو آئرلینڈ کو کچھ تو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ خبر آ گئی، میں نے کہا تو آ گئی، یہ چھوڑے۔ تو اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ آئی سی سی کے بارے میں بات کرے؟ پاکستان جو ہے اس لیے کہ لوگ جو ہے پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے پاکستان کو آمدنی ہوتی ہے۔ 70 بلین جو ہے اس وقت وہ نقصان ہوگا آئی سی سی کو، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ بنگلہ دیش کو 40 بلین روپے کا ہوگا، وہ پرواہ نہیں کر رہا۔ لیکن مراد یہ ہے کہ سب باتیں ایسی ہیں جس کو آپ نے بنا چڑھا کے پیش کیا ہے۔ انڈیا کو کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کھیلنے کو اور فتح یا شکست کھانے کو، آپ انسانوں کی طرح چلے۔ انڈیا جو ہے انسان، اب آپ جی اس کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، انڈیا نے اگر بائیکاٹ کیا ہے تو تم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنی اگر ایماندار ہو تو اپنی پالیسی وہی رکھو، اور پھر اگر تم نے بنگلہ دیش کو منع کر دیا کہ مت کھیلو، اجارہ داری انڈیا اپنی بنا رہا ہے نا، وہ غلط ہے۔ دیکھیں نا، وہ اپنی اجارہ داری بنا رہا ہے، وہ ہر وہ چیز کر رہا ہے جو وہ خود چاہتا ہے۔ اب وہ دیکھیں پاکستان انڈیا میں کھیلا تو انڈیا کیوں نہیں کھیلتا پاکستان میں آ کے؟ اچھا نمبر ون، اچھا اگر سیکنڈ وینیو آ گیا سر تو پھر سب کو اجازت دینا۔ میں دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ میچ کھیلتا ہے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیا یہ کرتا ہے پاکستان کیوں نہیں کرتا، یا پاکستان کو کیوں نہیں کرنے دیتے، یو این او کے کتنے ممبر ہیں، آپ کیوں نہیں بن جاتے پرماننٹ، یا کوئی ٹانگانیکا کیوں نہیں بن جاتا؟ وہی بنتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے۔ آئی سی سی اگر اسے سمجھتی ہے انڈیا کو یا نیوزی لینڈ کو، تو میں یا آپ لکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات آئی وہ ہٹا بھی سکتے ہیں۔ لیکن ایک بنگلہ دیش اب کہہ کے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، مجھے تو ہنسی آتی ہے۔ اس کے پیچھے پاکستان چوکے لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں پکڑو انڈیا کو، وہ کہتے ہیں صاحب ہم تیار ہیں۔ اب بات پھر وہی میرے لفظ آتے ہیں بار بار، بھگتے جتنا بھگت سکتے ہیں آپ بھگت لیں۔ جب آپ تھک جائیں گے تو کسی میرے جیسے انسان کو بلائے تو اسے کہیں جی چلائے ملک کو، اور وہ چلا کے دکھا دے گا، اس میں مداخلت نہیں کرنی۔ مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فوج کی مداخلت نہیں چاہوں گا، میں آپ کو ایک ہفتہ دے، میں آپ کو ملک کو صحیح لائنوں پہ چڑھا کے دکھا سکتا ہوں۔ اور یہ بھی میں بات بتا دوں، پاکستان اتنا آرٹیفیشل ملک ہے کہ اس کو 10 آدمی میری طرح کے دے دے، میں توڑ کے دکھا سکتا ہوں۔ ارے اس میں ہے کیا، آپ کو پتہ نہیں اوپر خانے کیا ہو رہا ہے، اس لیے لوگوں کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا۔ وہ تو میں اتفاق سے کیا یورپ میں بیٹھا ہوں تو مجھے پتا چلتا رہتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اس میں اس کی کیا ہے، اس کی کیا ہے، تو میں تھوڑا بہت جو اپنے آپ کو سوال لیتا ہوں۔ پاکستان میں تو مجھے نیند بھی نہ آتی جو وہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، جھوٹ بھرے پڑے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کا چینل کچھ بتاتا ہے، کسی میں اتنی الو کے پٹھے میں اتفاق یہ نہیں ہوا، کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی، کرج نہیں ہوئی کہ وہ کہہ سکے کہ جناب دیکھیے اس چینل پہ یہ آتا ہے، وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کا انالیسس تو کروائیں۔ چلے میرا نام نہ لے، باتیں دہرائی جاتی ہیں مختلف چینلز میں، مختلف اہل دانش آپ ہی کے دوست بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن آپ کا نام نہیں لیتے ہیں۔ چلیے میرا نام نہ لے، مان لیا، اٹس اوکے، ان کو ہم اثر ہے، ان کی ظاہر ہے کہ دشمنی تو ہوگی، لیکن آپ کا چینل کو تو ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں کہ کیا غلط میں کہہ رہا ہوں، کیا صحیح کہہ رہا ہوں، وہ تو سن سکیں۔ وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اثر کا جو بھی نام لیا جائے، آپ کا چینل کا بھی نام لیا جائے تاکہ لوگ دیکھ نہ سکیں۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ جیسے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے لائیے کوئی چیز دیجئے، کتاب دیجئے، مضمون دیجئے، آرٹیکل، کالم، کوئی فوٹیج دیجئے، میں انڈیا میں چلا کے دکھا سکتا ہوں۔ آپ انڈیا کا اور پاکستان کا ایک ہی زبان سے نام کیسے لے سکتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا آپ کا تو صرف نام کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے تجزیے کی تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کی تو شاعری پہ دوسرے بڑے بڑے شاعر نام اپنا لکھ کے تو وہ غزلیں نظمیں چھپوا لیتے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ بتائیے کیا کیا جائے؟ پوری کی پوری بات لکھتی ہے، پھر بھی کسی کو شرم نہیں آئی کہ وہ کوئی جھوٹا سچائی جو ہے وہ بنا کے دکھا سکے کہ جناب یہ جواز تھا، یہ اس کی وجہ تھی، کچھ نہ کچھ بتا دے۔ لیکن نہیں، چونکہ وہ پکڑے گئے ہیں تو اس لیے چپ ہو گئے۔ آدمی جو ہے مفتی صاحب یہ تو ہر دور میں، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس دور میں یہ ہو رہا ہے، جب سے پاکستان بنا ہر دور میں جو بھی اقتدار میں آیا اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ میڈیا پہ، صحافت پہ، صحافیوں پہ قدغن لگائی ہے، اور جب وہ پھر اپوزیشن میں وہی صاحب اقتدار آئے ہیں
تو انہوں نے صحافیوں کو اور میڈیا کو اپنے گلے لگایا ہے. تو یہ تو دستور اثر سے جاری ہے اور آج بھی آج سب سے زیادہ ہو رہا ہے. تو اس میں ہمیں شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے, وہ اپنی اپنی جگہ پہ کی جا رہی ہے. یہ پچھلے وقتوں سے شروع ہو رہا ہے, یہ آپ نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن پچھلے دنوں سے, پچھلے وقتوں سے, ماضی سے جمہوریت بھی تو پل رہی ہے. آپ کے ہاں جمہوریت کیوں نہیں پلتی, مجھے سمجھ نہیں آتا. جی کیا ہے جی, یورپ میں یہ ہو رہا ہے جی, یہ بات تو لندن میں بھی ہو رہی ہے, یہ دیکھیں جی فرانس میں بھی کہا, بھئی ان کی جمہوریت کی آپ کیوں نہیں کاپی کرتے, یہ آپ کیوں بے وقوف. جمہوریت کے جو نمائندے ہیں یا جو دعوے دار ہیں ان کا قصور ہے سر, وہ اس قابل ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, اپنے کسی دوست کو نہیں کہہ رہا, اپنے ابا کو نہیں کہہ رہا, بھائی کو نہیں کہہ رہا, میں انہی کو سنا رہا ہوں کہ آپ باقی چیزوں میں کرتے ہیں کہ جی انڈیا نے یہ کر دیا, انڈیا نے وہ. بھئی آپ انڈیا کی طرح جمہوریت بھی لے کے آئے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کی مثال دینے کی. میں ہالینڈ کی بات کروں گا تو پاکستان کی جمہوریت کی بات کروں گا, اس کا حوالہ دوں گا کہ دیکھیے صاحب پاکستان کی جمہوریت پہ لائیے کوئی. ارے بابا آپ جمہوری آدمی نہیں ہیں, ایک دوسری آپ کی پارٹیشن غلط بنیادوں پہ ہوئی ہے. یہ اکنامکس بنیادوں پہ ہونی چاہیے تھی, مذہبی بنیادوں پہ نہیں. وہ ایک انتظامی مسئلہ تھا جسے آپ نے سیاسی مسئلہ بنا دیا. یار اتنا صاف کہنے پہ بھی کسی کا اثر نہیں ہوتا. کوئی آدمی آرٹیکل وہاں نہیں لکھتا, کوئی مجھے گالی نہیں دیتا کہ بھئی یہ غلط لکھ دیا اس نے, یہ غلط بول دیا اس نے, یہ غلط کہہ دیا اس نے. اصلی واقعات وہی گھسی پٹی باتیں آتی ہیں, وہی گھسی پٹی. اب وہ ایک اور صاحب نے وہ لکھا مجھے کہ میں رتی بائی اور جناح پہ جو ہے ناول لکھ رہا ہوں. لو, یہ رتی بائی اور جناح مسئلہ ہے میرا, اس پہ ناول لکھ رہا ہوں. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ اس لیے جو ہو رہا ہے اسے ہونے دے, جو جیسی گاڑی گزر رہی ہے گزرنے دے. آپ اور میں ایمانداری سے جو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ بتا دیں بس, اللہ خیر. اور بہت شکریہ جی, بہت شکریہ اسد مفتی صاحب, آپ کے خیالات کا, آپ کے اظہار خیال کا, آپ کی سچائی اور حق کی آواز بلند کرنے کا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے اسد مفتی صاحب سے سنا ہے کہ ہم نے حقائق کو جو ہے اپنی حد تک ایک دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے ضرور پیش کرنا ہے, لیکن اس میں اس چیز کا ہم نے ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ وہ جو پیش خیالات کیے جا رہے ہیں ایک تو سچائی کی بنیاد پر ہوں, حقائق کی بنیاد پر ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریاست سے جو ہے وہ ٹکراؤ پیدا نہ کریں. سو اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہم صرف اور صرف سچائی اور حق کی آواز کے ساتھ آواز اٹھائیں. ناظرین, کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.